فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سلسلہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان قریب انشاءاللہ وہ دن آئیں گے جب دنیا بھر کے مسلمان اپنے رب کے حضور قربانی پیش کریں گے، اور آج قربانی کے مسائل پر ہم سلسلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات لیں گے۔ ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی سوالات لینے کی کوشش کریں گے۔ حضور قربانی آپ سنتے بہت ہیں، اچھا قربانی کے دو تین کانسیپٹ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کے لیے قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، اور ایک شرعی طور پہ اس ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی آتی ہے۔ تو قربانی کی جو اصطلاح ہے، جو ٹرمینالوجی ہے، اس کا شرعی احکام کیا ہے، اس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے مراد مخصوص وقت کے اندر مخصوص جو جانور ہے اس کو قربان کرنا ہے، یعنی جو وقت شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے 3 دن کا، اس کے اندر جو مخصوص جانور ہیں ان کی جو مخصوص عمر ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان سے متعلق جو جانور ہیں ان کی جو مخصوص عمریں ہیں، اس عمر کے مطابق جانور کو قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ مراد ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے احکام آئے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی مشہور و معروف صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ویسے جو قربانی کے مفہوم ہے وہ بہت سارے مفہوم بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ وہی ہے کہ جو عام طور پر ان دنوں کے اندر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو جانور شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں ان جانوروں میں سے کسی جانور کو قربان کرنا، جتنا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اسی وقت کے اندر قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے کچھ فضائل بھی اگر بیان ہو جائیں کہ قربانی جو عید کے دنوں میں کی جاتی ہے اس کے کیا فضائل ہیں؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَانْحَرْ، کہ تم قربانی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ کے اندر کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ جو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پیارا عمل جو 10 ذی الحجہ کو یا جو بھی ایام نحر ہیں ان میں قربانی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں حضور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہو گیا کہ بعض اوقات یہ مسکنسیپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اتنے مہنگے مہنگے جانور کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے، لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے وہ بھی ثواب ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
بڑے جانور کی قربانی کی بجائے قربانی کی رقم کسی کی مدد کر دی جائے اور کچھ اور نیک کام کر دیا جائے. دیکھیں جو احکام شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اب غریبوں کی مدد کریں گے تو اس غریبوں کی مدد کرنے میں آپ کی نیت کیا ہے؟ ثواب کی نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب کہ اس کے حکم پر عمل کیا جائے. یعنی جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر آپ عمل کرتے نہیں، اپنی عقل سے آپ نے ایک نیا کام نکال لیا اور آپ اس پر عمل کرنے لگے، اور اب آپ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو قبولیت حاصل ہو جائے گی، تو ایسا نہیں. بلکہ اللہ اور اس کے حبیب نے جو حکم دے دیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. چنانچہ احادیث طیبہ کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ اس دن جو کرنا ہے وہ قربانی کرنا ہے. تو اللہ کی رضا ان دنوں میں ہے ہی اسی کے اندر کہ آپ جو ہے وہ قربانی کریں. ہاں قربانی کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس دن اور صدقہ و خیرات کریں اللہ کی راہ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر لوگوں کو اور دیں، غریبوں کو اور دیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس پر آپ نے عمل لازمی طور پر کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے کہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا یہ کانسیپٹ کہ اس دن سب سے افضل عمل ہی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے. حضور قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ نے یوم النحر فرمایا، تو تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت ہو جائے، اور کب سے لے کر کب تک قربانی کا وقت ہوتا ہے، اس بارے میں مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق جب طلوع ہو جائے اس سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہوئی، شروع ہوا فجر کا وقت، اس کے بعد سے لے کے جو ہے وہ تیسرے دن جب سورج غروب ہوگا اس سے پہلے تک، مغرب سے پہلے. البتہ اس میں 2 باتیں ہیں کہ شہر کے حوالے سے یہ لازمی ہے کہ قربانی اسی صورت میں بندہ کر سکتا ہے جب کہ شہر کے اندر عید کی نماز ہو چکی ہو. شہر کے اندر یہ لازمی ہے کہ عید کی نماز ہو چکی اس کے بعد قربانی کرے گا. اگر عید کی نماز سے قبل کسی نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ کوئی دیہات میں ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، اب صبح صادق کے بعد کسی نے وہاں پر قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی. یعنی جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں تو فجر کے بعد، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کی جا سکتی ہے. جس جگہ شہر وغیرہ ہیں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں عید کی نماز کے بعد ہی کرنی ہوگی. بالکل لازمی. یعنی یہ نہیں ہے کہ بندے نے خود پڑھ لی ہو، شہر میں کسی بھی مقام پر عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے. چاہے جو قربانی کر رہا ہے اس نے خود ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی تو بھی ہو جائے گی. شہر کے اندر کسی نہ کسی مقام پر جو ہے وہ عید کی نماز ہونا یہ ضروری ہے. تو یہ امید ہے کہ وقت کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو گئی. اچھا، اب دوسرے جو 12ویں کا دن ہے، تیسری عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن مغرب سے پہلے قربانی کرنی ہوگی لازمی. ٹھیک ہے. اچھا، اب راتوں کا کیا حکم ہے؟ اگر راتوں میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں فقہاء کرام نے ماضی میں اس بات کو لکھا تھا کہ رات میں قربانی کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ چونکہ رات کے اندر اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ممکن ہے کہ جانور کو صحیح طریقے سے کوئی ذبح نہ کر سکے. اب جانور صحیح طور پہ ذبح نہ ہوگا تو پھر وہ قربانی صحیح نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بنیاد پر اس کو مکروہ لکھا تھا. لیکن اس وقت بھی اگر کوئی صحیح طریقے سے قربانی کر لیتا تو قربانی اس کی ہو جاتی. اس طرح کرنا اس کا درست نہیں تھا. لیکن فی زمانینا چونکہ وافر مقدار کے اندر بڑی روشنی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر، تو روشنی کی وجہ سے وہ جو چیز تھی کہ قربانی صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی وہ ختم ہو چکی. تو اس لیے اگر کوئی رات کے اندر بھی قربانی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی پراپر لائٹنگ کا انتظام ہو اور صحیح طریقے سے قربانی کرے تو راتوں کو بھی قربانی ہو سکتی ہے. امید ہے کہ یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. چلتے ہیں کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خورشید عالم، میں کراچی اورنگی ٹان گلشن بہار سے ہم بول رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے، جو قربانی میں حصہ میں بچے کا عقیقہ کے نام دے سکتے یا نہیں؟ برائے کرم میرا سوال کا جواب دیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہم لوگ 7 بھائی ہیں، تو قربانی کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ قربانی کیسے فرض ہے یا کیا حساب ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں محمد خورشید عالم بھائی اورنگی سے
बाबुल मदीना कराची से आपने फ़ोन किया, मरहबा कहते हैं। अकीके की जो हिस्सा है क्या वो कुर्बानी के हिस्से के साथ मिलाया जा सकता है? बिल्कुल मिलाया जा सकता है। यानी गाय है या ऊँट है, इसमें 7 हिस्से हुआ करते हैं। तो इसमें अगर कोई एक हिस्सा लड़की है तो उसका एक हिस्सा मुकर्रर कर देता है, या लड़का है उसके 2 हिस्से मुकर्रर कर देता है, या लड़के का एक ही हिस्सा अकीके का मुकर्रर कर देता है, तो इस सूरत में कुर्बानी भी हो जाएगी और उसका अकीका भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे इज्तिमाई कुर्बानी है, इज्तिमाई कुर्बानी में भी अगर कोई हिस्सा मिला देता है अकीके के नाम का, तो उस सूरत में भी कुर्बानी भी हो जाएगी और अकीका भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एक ही हिस्सा दे दिया, उसी में नियत कर ली कुर्बानी की भी और अकीके की, तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जैसे बकरा है और बकरा कुर्बानी के लिए लाया और कहता है कि चलो इसमें मैं अकीके की भी नियत कर लूँ, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ये इस नहीं तरह होगा। करना। ठीक है। यानी 7 हिस्से हों बड़े जानवर के अंदर, ऊँट है उसके अंदर, तो इस सूरत में जो है कोई एक हिस्सा लड़की का मुकर्रर कर दे, क्योंकि लड़के के लिए 2 हैं, ठीक है, और लड़की के लिए एक हिस्सा है, लेकिन लड़के की तरफ से अगर एक भी किया तो अकीका के लिए वो किफ़ायत करेगा। अच्छा। तो इसलिए अगर बड़े जानवर के अंदर वो एक हिस्सा लड़की का या 2 हिस्से लड़के के या एक ही हिस्सा लड़के का मुकर्रर कर देता है, तो इस सूरत में कुर्बानी के साथ उसका अकीका भी हो जाएगा। चलें, ये भी रहनुमाई का मदनी फूल मिल गया कि 2 हिस्से हैं लड़के के, एक है लड़की का, लेकिन अगर लड़के का भी एक हिस्सा कर दिया जाए तो अकीका हो जाएगा। बेहतर ये है कि 2 किए जाए। दूसरा सवाल ये था कि 7 भाई हैं, किस पर फ़र्ज़ है कुर्बानी? तो आज ये वजाहत हो जाए कि घर में कई अफराद होते हैं बालिग, तो फ़र्ज़ किस पर है, पहले ये इरशाद भी फरमा दें, और फिर ये भी ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि बाज़ औक़ात बहुत बड़ा घर होता है, वालिद साहब आए और एक ही जानवर सबकी तरफ से बकरा लाए कि भाई ये पूरे घर की तरफ से कुर्बानी है, तो उसका क्या हुक्म? देखिए, कुर्बानी जो वाजिब होती है उसमें जो बुनियादी शर्त है वो तो है मुसलमान होना। ठीक है। मुसलमान होने के साथ उसका आक़िल व बालिग होना। ठीक है। यानी वो पागल ना हो और बालिग हो। ठीक है। ये ज़रूरी है। और इसके साथ वो मुकीम हो, यानी मुसाफिर ना हो। ठीक है। और फिर जो माल के एतबार से शर्त है, माल के एतबार से शर्त ये है कि 52.5 तोला चांदी की रकम, ये 52.5 तोला चांदी हो उसके पास, या 52.5 तोला चांदी की रकम उसके पास है, जो भी बनती हो, इतनी रकम इसके पास ज़रूरत के अलावा हो। ठीक है। या उसके पास बेचने का सामान इतना है, या घर का गैर ज़रूरी सामान, ज़रूरत के अलावा का जो सामान है, एक्स्ट्रा जो सामान पड़ा हुआ है उसके पास, जिसकी तरफ ज़िंदगी गुजारने की हाजत नहीं होती, ज़िंदगी में उनकी ज़रूरियात यानी उसके बगैर चलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा उसका। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इतनी रकम को पहुंच जाती हैं, या 52.5 तोला चांदी उसके पास है, तो अब ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब ये देख लें घर के अंदर कि ये 7 भाई हैं या 4 भाई हैं, हर एक इस कंडीशन में है या नहीं है, हर एक के पास इतनी रकम, इतना माल मौजूद है या नहीं है, इतना सामान मौजूद है या नहीं है। अगर हर एक के पास मौजूद है तो हर एक की तरफ से अलग अलग कुर्बानी होगी। सिर्फ वालिद साहब की तरफ से कर देने की वजह से कुर्बानी नहीं हो जाएगी। यानी वालिद साहब एक बकरा लिया है और एक बकरे में उन्होंने ये समझ लिया कि सबकी तरफ से कुर्बानी हो गई, तो किसी की तरफ से भी कुर्बानी नहीं होगी, किसी की तरफ से भी नहीं होगी, किसी की तरफ से भी नहीं होगी। और अगर 8 भाई हैं और समझते हैं कि ठीक है मैं एक गाय लेकर आ जाएंगे तो उससे कुर्बानी होगी, हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। कुर्बानी में बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, भाई 8 हैं, 8 बालिगों के लिए एक बड़ा जानवर ले आए तो कम 7 की तो हो जाएगी ना, एक की नहीं होगी। यानी जब इज्तिमाई कुर्बानी होती है तो उसमें ज़रूरी होता है कि हर एक का 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब उन्होंने जो 7 हिस्से मुकर 8 बंदों ने मिलके एक गाय ले ली, एक बड़ा जानवर ले लिया, ऊँट ले लिया उसमें, अब वो समझ रहे हैं कि सबका 8वां का हिस्सा उसमें हो गया, तो हर एक का हिस्सा 7वें से कम हो गया, एक हिस्से से कम हो गया। हाँ, एक हिस्से से कम हो गया, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये भी देखें, एक ला इल्मी और सही इल्म ना होना जिसकी बिना पर हो सकता है ये भी लॉस हो जाता हो। अच्छा हुजूर, ये बताएं, किसी के पास आज के दिन में ये पैसे हैं, तो ये आज के दिन में पैसे होना कुर्बानी इस पर वाजिब कर देगा, या जिस दिन कुर्बानी होनी है या जिस दिन जानवर खरीदे वो किस दिन चेक करें अपने आप को? ये उसी दिन का एतबार है, कुर्बानी के जो कुर्बानी के 3 दिनों का एतबार है। यानी सूरत तुलू हुआ, उस वक्त इसके पास रकम हुई नहीं थी, मिसाल के तौर पर नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन उसके पास रकम इतनी आ गई। ठीक है। अच्छा, सेकंड डे भी आ गई, सेकंड डे आ गई या थर्ड डे आ गई उसके पास, सूरज गुरूब होने से पहले पहले। ठीक, तो अब इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अच्छा, यानी इन 3 दिनों में किसी के पास अगर रकम इतनी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो। एक क्वेश्चन और बताएं कि अब ज़कात के लिए तो 1 साल माल पर गुजरना शर्त है, कुर्बानी के लिए तो आप फरमा रहे हैं कि उस दिन पैसे आ गए या उस दिन वो कंडीशन हो गई, तो इस पर साल गुजरने की शर्त नहीं। असल में ज़ाहिर है कि ज़कात पर हो या सदका फ़ितर का मामला हो या कुर्बानी का मामला हो या हज का मामला हो,
تو یہ تمام مقدار شریعت نے مقرر کی ہیں. ٹھیک ہے. تو سال مقرر کرنا یہ صرف زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا ہے کہ سال گزر جائے، صرف زکوٰۃ کے لیے ہے، باقی کسی اور معاملے کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں رکھی گئی ہے. اچھا، یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ والد صاحب کے پاس پیسے ہیں تو وہ کیا اپنے بالغ بچوں، اپنی زوجہ کے لیے کر سکتے ہیں قربانی، یا سب کے پاس اتنی رقم ہوگی تب ان لوگوں پر واجب ہوگی؟ لیکن دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کر سکنا. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ قربانی واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اہلیہ کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. نابالغ ہیں تو اس پر تو قربانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو بالغ اولاد ہے اور ان کی بچوں کی امی ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس بھی اتنی رقم موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کی اجازت سے ان کی طرف سے وہ قربانی کر سکتے ہیں. یعنی بڑا جانور لے آئے جس میں وہ 7 حصے کر لیں تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. اور اگر ان میں سے کسی کے اوپر واجب ہے ہی نہیں، سارے کے سارے اس نصاب سے کم میں آتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ قربانی ہوگی نفلی. تو نفلی قربانی ان کی طرف سے وہ کر سکتے ہیں. یعنی نابالغ کی بھی چاہیں یا جس کے اوپر نصاب نہیں ہے اس کی بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی. وہ نفلی قربانی ہوگی. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا اجازت سے، تو جن پر گھر میں واجب ہے ان کی قربانی کے لیے کیا ان سے اجازت بھی لینی ہوگی؟ جی بالکل اجازت لینی ہوگی، لیکن اجازت دو طرح ہوتی ہے. اجازت ایک ہوتی ہے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قربانی کر دیں. اور ایک ہے کہ گھر کا سربراہ سارے کام خود ہی کرتا ہے. بچوں کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ میرے والد صاحب میری طرف سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، میرا صدقہ فطر نکال دیتے ہیں. انڈرسٹوڈ والی کیفیت ہے. اہلیہ کو پتہ ہے کہ قربانی میری طرف سے کر دیتے ہیں، فطرہ دے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ کام کرتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا. اس کو شریعت کی روشنی میں دلالتاً اجازت لینا کہتے ہیں، جس کو انڈرسٹوڈ آپ نے کہا. انڈرسٹوڈ پرمیشن ہو گئی. امید ہے کہ بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہوں گے. آپ کی کالز بہت ساری ہیں، لیکن آپ ہی کا نمائندہ بن کے ایک اور سوال کر لیتا ہوں. حضور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ پیسہ ہو، سونا ہو یا چاندی ہو. اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا تو سونے کی صورت میں ہے یا چاندی کی صورت میں، یا آپ نے فرمایا ضرورت سے زائد سامان ہے، قربانی کے دن آ گئے، تو کیا قربانی کرنے کے لیے وہ چیزیں بیچ کر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ بالکل بیچ کر کرے یا قرضہ لے. ٹھیک ہے. دونوں صورتیں ہیں. جیسے زکوٰۃ کے بارے میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، نہیں ہے رقم اس کے پاس تو قرضہ لے کے دے یا جو ہے وہ چیز بیچ کے دے. تو اسی طرح قربانی کے معاملے میں ہے کہ سونا بیچ دے، چاندی بیچ دے، یا پھر جو ہے وہ کسی سے ادھار لے لے، قربانی کر لے، اس کے بعد اس کو ادا کر دے. ٹھیک ہے. امید ہے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، چیزیں پڑی ہیں، کیا ہم اتنا جلدی بیچ نہیں سکتے؟ تو بڑا شارٹ کٹ بتا دیا کہ اس کے لیے قرض لے لیں اور پھر بعد میں وہ ادا کر دیجیے گا. بٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہمیں قربانی کرنی ہوگی. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اسلام بھائی ہم سے کہاں سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مسئلہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک بکرا ہے، بکرا اس کا تھوڑا سا کان جو ہے نا تھوڑا سا بالکل نظر ہی نہیں آتا، وہ کم ہے کسی زخم کی وجہ سے، کیا وہ قربانی پر درست ہے لگ سکتا؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام محمد صداقت حسین اطاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کے ہاں ان کے ہاں بکرا ہے، تو اس بکرے کو کتے نے کاٹا تھا، تو ایک دانت اس میں لگا، لیکن اب وہ اس کا نشان بھی نہیں ہے، تو اس میں سے خون نکلا تھا. تو میں اس کے بارے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا وہ بکرا قربانی پہ لگا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اللہ اطاری کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں یہ رائج دیکھا گیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تکبیرات پڑھ کر شروع کے اوپر پھونکا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس کی شرعی حیثیت بتا دیں. اور اگر اس کو پھونکا نہ جائے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چھری پر تکبیرات نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو اپنے سلسلے میں. تھوڑا سا بکرے کا کان جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یا کان کٹا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ بالکل معمولی ہے، تو مسئلہ نہیں ہے. تہائی حصہ جو ہے اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ وہ
جو ہے وہ اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ اگر بالکل معمولی کٹا ہوا ہے، تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے یا تہائی حصہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یعنی 1/3 جو ہے، 1/3 کان اگر کٹا ہوا ہے، یعنی پورے کان کا تیسرا حصہ 3 سے کر دیں تو وہ اگر کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا کٹ وغیرہ ہے تو یعنی 1/3 سے زیادہ اگر ہو تو 1/3 سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہو تو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ صداقت بھائی سردار آباد سے تھے، پڑوسی کے یہاں بکرا تھا اور اس کو کتے نے کاٹ لیا، خون تھوڑا سا نکلا لیکن اب نشان وغیرہ نہیں ہے، تو اس بکرے کی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، جانور لڑتے رہتے ہیں آپس میں، تو اگر اس کو کاٹ لیا اور اس پہ کوئی عیب پیدا نہیں ہوا اس کے اندر تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو جانور کو جو زخم لگ جاتا ہے، اس زخم میں کتنا زخم لگ جائے تو قربانی کے لیے پرابلم ہو جائے گی؟ زخم کا تو لحاظ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر زخم ایسا لگا کہ اس نے جانور کو تقریباً ختم ہی کر کے رکھ دیا کہ اب وہ اس کو لے جا ہی نہیں سکتے قربان گاہ کی طرف، چل بھی نہیں سکتا، ایسی کنڈیشن اس نے بنا دی تو پھر اس کی صورتحال ہوگی۔ باقی یہ کہ زخم لگا، اس کا کان کاٹ لیا، مثال کے طور پہ کتے نے کان کاٹا اور اس کا جو ہے وہ تہائی سے زیادہ کان کٹ گیا، 1/3 سے زیادہ کان کٹ گیا، تو اس صورت میں اس کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ تو زخم ایسا ہو کہ جو اس میں عیب پیدا کر دے، ایسے عیوب کہ جو ذکر کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر وہ اس کے اندر آ جائیں زخم کی وجہ سے تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ نارملی گاڑی سے اتارتے ہوئے، گاڑی پہ چڑھاتے ہوئے کٹ لگ جاتا ہے یا خراش آ جاتی ہے، تھوڑا سا خون بھی نکل آتا ہے، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تھوڑا بہت خون سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن بعض اوقات یہاں پہ بہت بے احتیاطی کی جاتی ہے، خاص طور پہ آخری دنوں میں جب اتارتے ہیں تو کوئی لحاظ نہیں کرتے، وہ دھڑام سے اتارتے ہیں تو بعض اوقات ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ جانور کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو بے وجہ کی تکلیف جانور کو دینا ہے اور اس پر پکڑ بھی ہوگی، اور دوسرا اگر جانور کا پاؤں ہی ٹوٹ گیا کہ وہ قربان گاہ پر جانے کے قابل ہی نہ رہا تو پھر اس صورت میں تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے جانور کی تکلیف کی بات کی، کیا جانور کی تکلیف کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا؟ بالکل رکھنا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، تو جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو اس میں بھی جو ہے وہ احتیاط کرو، احسان اختیار کرو، حتیٰ کہ کند چھری کے ذریعے اس کو ذبح نہ کرو، جلدی اس کو ذبح کر ڈالو۔ تو اس کی احتیاطیں تو علماء نے بہت لکھی ہیں، اور امیر علیہ سنت نے امیر علیہ سنت نے جو اپنا رسالہ ہے امیر علیہ سنت کا قربانی کے حوالے سے، ابلغ گھوڑے سوار، تو اس میں بھی آپ نے احتیاطیں لکھی ہیں کہ کس طریقے سے جانور کو ذبح کرنا ہے، گھماتے ہیں، کھینچتے ہیں، پلٹتے ہیں، جو ان کی تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو یہ ساری کی ساری احتیاطیں اس رسالے کے اندر امیر علیہ سنت نے لکھی ہیں۔ تو جو قربانی کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس کو پڑھ لیں۔ بڑی اہم بات کی آپ نے، یہ بچوں کے ساتھ جانور دے دیے جاتے ہیں، کھیلا کودا جاتا ہے جانور کے ساتھ اور پھر اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا، ہنسی مذاق کیا جا رہا تھا۔ حضور کئی تو روایتیں آپ نے حدیث میں پڑھی ہوں گی کہ جانور پر اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ بالکل، کتا جس کو ہم بظاہر کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نے وہ جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکل کے دیکھا تو کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی وہی تکلیف پہنچی جو مجھے پہنچی تھی، یعنی پیاس کی شدت۔ تو پھر وہ اس نے اپنے موزے کے اندر پانی لیا، پانی لے کے کتے کو پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ کیا جانور میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر جو ہے وہ اجر رکھا گیا، جو بھی جاندار ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہی اجر ملتا ہے۔ اب یہ بہت ساری یہاں اب یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، ورنہ بڑی بات کی جا سکتی ہے کہ پرندوں کو قید کر کے، فشز کو قید کر کے، مچھلیوں کو قید کر کے، پھر بچوں کے ساتھ جانور دے کر، چلتے پھرتے جانور کو لاٹھی مار دینا، کتے کو پتھر مار دینا اور ہنسی مذاق کرنا، یہ آج کچھ نہیں بول سکتا، لیکن اس پر بھی ظلم پر جواب دینا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو اچھا سلوک کرتا ہے جانوروں کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو مسلمان نرم ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نرم ہے، انسانوں کے ساتھ بھی نرم ہے، جانوروں کے ساتھ بھی نرم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی ایسے مدنی پھول ہیں کہ آپ اور کتنا پیار کرتے کہ پھر جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو انہوں نے بھی جانیں دے دی۔ تو ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ مدنی پھول مل گئے، اور خاص طور پہ چونکہ قربانی کے ایام ہیں تو قربانی کا جانور تو ویسے ہی وہ جانور ہے جو انشاءاللہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی راہ میں اسے قربان کر رہا ہوں تو اس کی تو مزید وہ محبت کا حقدار ہے، اس کا مزید خیال رکھیں، تکلیف نہ دیں۔ ہمیں ایک اور سوال یہ تھا، ظفر اللہ بھائی تھے باغ مدینہ سے، جانور کو ذبح کرتے وقت وہ چھری پر کچھ تکبیرات پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتا اس کو معیوب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر جگہ تو نہیں ہوتا، یعنی پڑھتے تو سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو لکھی گئی ہیں پہلے، تو وہ دعائیں پڑھنا درست ہے۔ البتہ جس وقت ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بسم اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، یہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں
اس سے قبل اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس کو معیوب سمجھنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. معیوب نہ سمجھیں اس کو. اور چھری پر پھونکنا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہے. پھونکیں گے تو ٹھیک ہے, جو پھونک اللہ کے نام کے ساتھ نکلی وہ بابرکت ہو جائے گی. تو پھونک کے اگر اس پر اس کے ذریعے قربانی کی, لیکن یہ ضروری ہے کہ پھونکنا کافی نہیں ہو جائے گا, بلکہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اچھا, یہ ساری دعائیں, یہ ساری تکبیرات پہلے پڑھ لیں, چھری پر بھی پھونک دیا, اب ذبح کرتے وقت نہ پڑھا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو دعائیں پڑھنے کے فوراً بعد جس میں اللہ کا نام آیا تھا, بسم اللہ آیا تھا, کوئی اور ذکر نہیں کیا تھا کسی اور کا نام, اللہ کا نام ذکر کیا اور چلتے ہوئے آیا اور فوراً اس نے ذبح کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی کوئی دوسرا کام اس نے نہیں کیا, اس دوران کوئی اور بات نہیں, کوئی بات اور کام نہیں کیا, فوراً ذبح کر دیا, تو اس صورت میں تو قربانی ہو جائے گی. جبکہ کچھ اور نام نہ لیا ہو, کسی اور کا نام نہ آ گیا ہو درمیان کے اندر, تو قربانی اس کی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ بہت دیر گزر گئی, آرام سے دعائیں پڑھی, پھر آیا, تو پھر قربانی نہیں ہوگی اس کی. تکبیرات پڑھی, چھری پر پھونک دی, اس کے بعد کسائی کو بولا ہاں بھائی جلدی لاؤ, اس کو لٹاؤ, ادھر رسی وسی باندھو بھائی, ہاں منہ ادھر کرو, قبلے کی طرف کرو بھائی. اب اس کے بعد تو یہ ساری باتیں ہو گئی نا, ہو گئیں. اس صورت میں نہیں ہوگی, تو اب اس وقت پڑھنی پڑے گی. یہ اب ہمارے باغ مدینہ والے کشمیر کے اسلام بھائی نوٹ کر لیں, پہلے جو پڑھنا ہے پڑھیں, اچھی بات ہے, لیکن اصل وقت جو ذبح کرتے وقت کا وقت ہے, اس وقت بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا. امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں, مزید دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عبدالآباد سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایک گائے ہے جس کی عمر 19 ماہ ہے اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. تو ابھی یہ ہمیں پوچھنا ہے کہ اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی, تو اس کا ہم کیا کریں؟ فضان مدینہ میں دے دیں پاس, کیونکہ ابھی ہم ختم کر رہے ہیں گائے, اس کی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو اس لیے ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نادر علی خان بول رہا ہوں, خداداد کالونی سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے پچھلی قربانی میں اپنی بچی کا عقیقہ کیا تھا. جب میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ہوا تھا, اسی نام سے میں نے عقیقہ بھی کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی بچی کا نام چینج کر دیا. اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بچی کا عقیقہ ہو گیا یا میں دوبارہ کروں؟ پہلے میری بچی کا نام کچھ اور تھا, میں نے بعد میں نام اس کا چینج کر دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف فریدی ہے, میں کویت سے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ کا موضوع چل رہا ہے قربانی مسائل. مہربانی کر کے یہ بتا دیجئے گا, یہاں ہم نے سنا تھا کہ عقیقے کا جو ہے جانور وہ 2 ہونا چاہیے, 2 سر ہونا چاہیے, لیکن ابھی آپ نے بتایا ہے کہ 2 حصے ہونے چاہیے. بڑے جانور میں چل جائے گا, لیکن یہاں تو ابھی مسئلہ سننے میں آیا تھا, انہوں نے کہا کہ 2 حصے نہیں ہونا چاہیے, 2 سر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مہربانی کر کے اس کا جو ہے ہمیں جواب دیجیے گا انشاءاللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بائک ہے, میں بائک بیچ سے قربانی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے کال کیا. حضور بڑے جانور ہے, 19 ماہ کا ہے, اور اس پر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, کیا قربانی نہیں ہو سکتی اس کی؟ 19 ماہ کی گائے کی تو ویسے ہی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا, گائے کے لیے تو ویسے ہی 2 سال کا ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو 19 ماہ کی ہے تو چاہے اس پہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, اس کی قربانی تو ویسے ہی نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ, یعنی اس طریقے سے اس کا احترام وغیرہ کریں کہ اس پر نام پر گندگی وغیرہ نہ لگے. تو انہوں نے کہا کہ فیضان مدینہ میں دینا چاہتے ہیں تو فیضان مدینہ میں دے دیں. ٹھیک ہے, اور باقی جو اس کی احتیاطیں ہیں کہ کس انداز میں وہاں پر دینی ہے, کیسے اس کو استعمال کرنا ہے, کلی اختیارات وغیرہ کے جو سلسلے ہیں وہ وہاں پر وہ معلوم کر لیں اور اس حساب سے دیں. لیکن اگر ایسی کوئی جانور ہو جس پر ایسا لفظ نام آ جائے اور اس کی عمر بھی پوری ہو, تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ قربانی کر نہیں. کہ اس کی احتیاط کریں کہ جو حصہ جو ہے وہ نام محمد والا ہے وہ زمین پر نہ آئے یا ناپاکی کے قریب نہ جائے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہوگا. نواز بھائی ہیں اسپین سے, کہ ذبح کرتے وقت صرف اللہ کہا تو کیا پھر جانور ذبح ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا, وہ مطلب حلال ہوگا جانور, اللہ کہنے سے بھی ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ مستحب پھر کہیں گے, اس کو سنت کہیں گے؟ مستحب ہے, ورنہ اللہ کا نام لے لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. اور سوال جو ہمیں کال کے نظریے آیا تھا, نادر علی خان صاحب تھے, عقیقہ کیا بچی کا, اس وقت نام کچھ اور تھا, بعد میں نام چینج کر دیا.
عقیقہ ہو گیا کہ نہیں؟ عقیقہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، دوبارہ کرنے کی اس کو ضرورت نام نہیں، چینج کرنے ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ محمد یوسف فریدی صاحب تھے کویت سے، عقیقے میں تو 2 سر ہونے چاہیے اور آپ نے جناب وہ 2 حصے بھی اوکے کر دیے۔ 2 سر بہرحال ہم نے تو کہیں نہیں پڑھے کہ 2 سر ہونے چاہیے، البتہ 2 حصے ہی فقہاء کرام نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیقہ فرمایا امام حسن امام حسین کا، تو اس میں بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے کہ 2 بکرے فرمایا آپ نے، تو وہ لیکن اس سے مراد لازم یہ نہیں ہے کہ 2 سر ہی ہونے چاہیے یا 2 بکرے ہی ہونے چاہیے، بلکہ اس سے مراد 2 حصے ہی ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے کئی مقامات پر اس بات کو لکھا ہے کہ قربانی کے ساتھ جو ہے وہ نفلی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، نفلی حصہ بھی ملایا جا سکتا ہے، اور عقیقے کی بھی مثال دی ہے کہ عقیقے کا حصہ اگر اس میں شامل کر لیا تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ ہمارے کویت کے اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور اسی سے ماشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے اسلام بھائی ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ بائک ہے ایک اسلامی بھائی کے پاس، کہتے ہیں کہ بائک بیچ دوں اور اس کے بعد قربانی کر لوں؟ دیکھیں وہ نصاب ہم نے شروع میں عرض کر دیا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے مساوی رقم یا ضرورت کے علاوہ سامان موجود ہے، تو بائک کے استعمال کی چیز ضرورت کی چیز ہے، تو اگر فقط ان کے پاس بائک ہے، اس کے علاوہ کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر قربانی لازم آتی ہو، تو اس بائک کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہو جائے گی۔ ہاں قربانی ان کے اوپر لازم ہے تو اب وہ چاہے بائک بیچیں یا ادھار لیں یا کوئی اور چیز بیچ کے قربانی کریں گے، تو بائک بیچنا ان پر لازم نہیں ہے کہ بائک بیچ مطلب وہ بات وہی سمجھ آ گئی کہ پہلے وہ نصاب چیک کر لیا جائے کہ اتنے پیسے میرے پاس بن جاتے ہیں تمام چیزوں کے علاوہ جو ہمیں گائیڈ کیا گیا، اب اس کے بعد آپ کو کچھ بھی بیچنا ہوگا یا قرض لینا ہوگا۔ کالز کی طرف چلتے ہیں، کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس اتنا یعنی کہ سونا ہے جو 60,000 سے زیادہ ہے، آیا اس پہ میں نے کہا بھی ہے کہ جی آپ پہ واجب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو آیا یہ بتا دے کہ ان پہ یہ قربانی فرض ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ جو قربانی کرتا ہوں میرے والدین نہیں ہیں، تو میں ان کے سارے صاحب کے لیے ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ میرا نام محمد نعیم افطاری ہے، میں ٹیکسلا شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا اپنے فوت شدہ مرحوم جو فوت شدہ ہو جائیں ان کے لیے کس طرح قربانی کی جاتی ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، کیا امتی بھی اپنی طرف سے ان کی قربانی دے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مرحبا کہتے ہیں سلسلے کے اندر۔ والد صاحب کے پاس سونا ہے مگر والد صاحب کہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اور راہ بنا دے گا ماشاءاللہ۔ تو حکم شرع یہی ہے کہ جس کے پاس اتنا سونا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو والد صاحب پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھول دینی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ کے اندر کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو والد صاحب کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ان کی بچی کا جہاں نکاح لکھا ہوا ہے، جہاں جوڑا ہے وہاں پر نکاح ہر صورت میں ہونا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دے گا، تو جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں، انشاءاللہ اس کے صدقے میں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ ان کے اوپر لازم ہے کہ انہوں نے قربانی کرنی ہے۔ جن بچیوں کی شادی ہم نے اپنے رب سے دعا مانگ کر کروانی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہوگی، اس کی رضا والے کام کریں گے تو مزید آسانی کے ساتھ ہو جائے گا حضور۔ لیکن اب ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ والد صاحب نہیں کرتے قربانی، آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا، اب یہ آستینیں چڑھا کے والد صاحب کے سامنے چلے جائیں یا کیا انداز ہو؟ دیکھیں ویسے بھی کسی اور کے سامنے بھی آستینیں تو آپ چڑھا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کسی اسلامی بھائی کو آپ زیادہ سے زیادہ ذہن ہی دے سکتے ہیں، بتا ہی سکتے ہیں کہ بھائی آپ قربانی کیجئے، جتنا زیادہ ان کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں گے۔ رہا والدین کا معاملہ تو وہ اور نازک ہے، ان کے ساتھ تو اور زیادہ ادب و احترام کے ساتھ انہیں پیش آنا ہوگا۔ تو ادب و احترام کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں مؤدب طریقے سے جو ہے وہ عرض کریں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے
کہ آپ قربانی کریں اور ان کو سمجھائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کی ذات سے امید ہے دعا بھی کریں تو والد صاحب کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل. یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر وہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں یا بعد میں آپ اس کو ان کو سلسلہ دکھا دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے قریب کئی شہروں میں دارالفتاء اہل سنت ہے, وہاں والد صاحب کو لے جائیں کہ چلیں ہم ذرا دارالفتاء والوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بچیوں کی شادی ضروری ہے یا قربانی ضروری ہے, اچھے انداز سے انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بعض اوقات ہمارا بھی انداز تھوڑا سا درست نہیں ہوتا, وہ لڑائی والے انداز سے ہم اچھی بات کرتے ہیں اور وہ اچھی بات کا امپیکٹ بھی, اس کا اثر بھی غلط ہو جاتا ہے. تو بات اچھی کیجئے اور اچھے انداز سے کیجئے اور اچھا نتیجہ حاصل کیجئے. حضور قربانی والدین کے نام سے کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تھا. اسی کے ساتھ نعیم بھائی ٹیکسلا سے تھے کہ فوت شدہ مرحومین کے لیے قربانی کر سکتے ہیں, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, جیسا کہ اس سے اگلا سوال یہ تھا جی سرکار, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کی تھی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی ان کی طرف سے کر سکتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس اتنی ہی استطاعت ہے کہ وہ اپنی قربانی کر سکے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ اپنی ہی قربانی کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اس کے پاس وسعت ہے یا بڑا جانور اس نے لیا ہے, اس میں 7 حصے ہیں, اپنا حصہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ امت مرحومہ کی طرف سے کرے, اپنے والدین کی طرف سے کرے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کرے, یہ اس کو اجازت ہے اور اس پہ ثواب بھی ملے گا. ثواب بھی ملے گا. کلیئر ہو گیا. پہلے اپنی کی جائے گی اور پھر اللہ نے استطاعت دی ہے تو مرحومین کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے کرے اور ثواب حاصل کرے, ان تک بھی یقیناً یہ تحفہ پہنچے گا. کشمیر کے ذمہ دار ہیں منیر اتاری بھائی. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر شہر میں عید ہو چکی ہو اور کیا کوئی خود عید ادا کیے بغیر عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کر سکتا ہے؟ جواب پہلے بھی ہو گیا تھا, مزید اس کی کچھ وضاحت فرمائیں. شہر کے اندر کہیں بھی عید کی نماز ہو چکی, امام نے سلام پھیر لیا, تو اب اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی. البتہ خطبہ ہونے کا انتظار کریں, خطبہ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر قربانی کیا کریں. ٹھیک ہے, کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمرالاسلام صدیقی میرا نام ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں قربانی کے مسائل, اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ایک قرضہ لے کے قربانی دی جا سکتی ہے, جو اپنی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ابھی تک, ذرا اس کو ذرا وضاحت فرما دیجئے. نمبر 1. نمبر 2, اگر قرضہ لے کے قربانی دی جا سکتی ہے تو پھر کریڈٹ کارڈ پہ بھی قربانی دی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قمرالاسلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فیصل اتاری. کسی نے جو قرضہ دینا ہو وہ قربانی کر سکتا ہے؟ جی جی, دونوں سوال کا جواب دیں گے. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا قرضہ لے کر قربانی, وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, مقروض قربانی کرے گا اور پھر کریڈٹ کارڈ سے بھی کر لیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس پر قربانی واجب نہیں وہ قربانی کے لیے قرضہ لے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, دوبارہ غور سے تمام اسلامی بھی سن لیں, ناظرین بھی سن لیں, کہ اصل بات یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو چکی, ٹھیک ہے, اب اس کے پاس سامان موجود ہے, سونا چاندی موجود ہے یا بیچنے کا سامان موجود ہے, رقم موجود نہیں ہے, قربانی فرض واجب ہو چکی ہے اس کے اوپر, تو اب ہم نے یہاں پر کہا کہ اگر قربانی تو اس نے کرنی ہے کیونکہ اس کے رب عز و جل نے اس پر لازم کی ہے, جس کا مال ہے اس نے واجب کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, اسی نے حکم دیا ہے, تو قربانی کرنا تو اس پر لازم ہو چکی. اب کرے کیا؟ تو 2 باتیں ہی ہو سکتی ہیں, یا تو اپنی کوئی چیز بیچ دے یا کسی سے ادھار لے لے. تو ہم نے دونوں باتیں سامنے رکھ دیں کہ آپ چاہیں تو اپنا سونا بیچ دیجئے, ٹھیک ہے, آپ کو شریعت مطالعہ کوئی منع نہیں کرتی, اپنی چاندی بیچ دیجئے, آپ کو اجازت ہے. نہیں بیچنا چاہتے, اس کی اجازت ہے کہ آپ ابھی قرض لے لیجئے, جب آپ کے پاس رقم آئے آپ واپس کر دیجئے. اب غلط فہمی یہی ہو گئی کہ پیسے نہ بھی ہوں تو قرض لے کر بھی قربانی کرنی ہوگی, یہ واجب نہ ہو تو بھی قرض لے کے قربانی کرے, ایسا کوئی شریعت نے مقرر نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے نصاب مقرر کیا شریعت مطہرہ نے کہ اتنا نصاب ہونا چاہیے, جس کی ہم نے مقدار 2 دفعہ بیان کر دی کہ اگر اتنی مقدار میں آپ کے پاس نصاب موجود ہے تو پھر آپ پر لازم ہو چکی. اب اس قربانی کے وجوب کو, واجب ہونے کو ادا کرنے کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ قرضہ لے لیں, بعد میں اس کو ادا کریں. قمرالاسلام صدیقی صاحب, امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دیکھیں شروع میں اسی لیے کہتے ہیں کہ دھیان سے, توجہ کے ساتھ, کیونکہ شرعی احکام ہے نا, ہاں کا نہ سمجھ جائیں گے یا نہ کا ہاں سمجھ جائیں گے تو پھر زندگی بھر یہ خیال رہے گا دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں سمجھاتا. پوری بات اگر ہم سنیں, اچھے انداز سے سنیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. اسی طرح محمد فیصل بھائی تھے,
قرض دینا ہو، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے پاس پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لیکن وہ مقروض بھی ہے، اسے کوئی رقم، یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس 5 لاکھ روپے کا سامان ہے لیکن اس نے دینے 6 لاکھ روپے ہیں، تو اب کیا اس پر قربانی ہوگی؟ اب ظاہر سی بات ہے مقروض جب وہ زیادہ ہو گیا اتنا کہ اس کے پاس اتنا قرضہ اس کے اوپر ہے کہ اس کا قرضہ نکالا جائے اور اس کا سامان کو دیکھا جائے تو قرضہ زیادہ ہے اور مال کم ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واجب ہی نہیں ہے تو پھر اس نے قربانی نہیں دینی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں مقروض تو نارملی ہر کوئی دوسرے لفظوں میں یوں ہوتا ہے کہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اگر لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 3-4 لاکھ روپے ہیں اور اس نے 2-2.5 لاکھ روپے دینے بھی ہیں لیکن پلس مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس جو بھی رقم بنتی ہے وہ آج کے حساب سے اگر وہ ہے تو پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ جب بھی دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کرنا چاہیں darulifta@dawatislami.net پر ای میل کیجئے، اپنا کوسچن لکھیے، اللہ نے چاہا آپ کو جواب ملے گا۔ سلسلے کی آخری کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف علی اختاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ قربانی کا گوشت ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تو وہ گوشت غریبوں تک جن کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے ان تک پہنچایا ہی نہیں جاتا، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جس نے ہمیں گوشت بھیج دیا ہم بھی اس کو گوشت بھیج دیتے ہیں، تو جن کو بھیجنا چاہیے ان کو تو یہ بھیجا ہی نہیں جاتا، ایک دوسرے کو بس بھیج دیتے ہیں، جس نے ہمیں بھیج دیا ہم نے اس کو بھیج دیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی حضور، آپس میں ہی بانٹ لیا، غریبوں کو تو دیا ہی نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک عزیز و اقربا میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنی ذات کے لیے رکھ لیا جائے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اب اتنا سارا گوشت ہوتا ہے کہ وہ مہینوں تک فریج کے اندر بھرے رکھتے ہیں، ویسے عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، تو اب قربانی کی ہے تو جو شریعت کو مطلوب ہے، جو پسندیدہ کام ہے وہی اختیار کیا جائے کہ آپ 3 حصے کر لیں، غریبوں میں پہنچا دیں، اپنے احباب کو پہنچا دیں اور جو ہے وہ ایک حصہ اپنے لیے بھی رکھ لیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سارا کا سارا آپ اپنے پاس رکھ لیں تو بھی آپ کو اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں سارا اپنے رشتہ داروں میں دے دیں، اجازت ہے۔ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا غریبوں کو دے دیں، اجازت ہے۔ یہ اس کی اجازت ہے، اس بنیاد پر ہم کسی کو گناہ گار نہیں کہیں گے، لیکن جب آپ نے قربانی کی ہے تو اپنے احباب کو یاد رکھیے، غریبوں کو یاد رکھیے۔ نام ہی اس کا قربانی ہے، نام ہی قربانی ہے۔ اور یقیناً اس میں خیال رکھنا چاہیے، آج کل جس مہنگائی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، غریب آدمی گوشت کا استعمال کرے یہ بہت مشکل ہے، اور قربانی کے ایام میں اسے ایک تھوڑی سی تمنا رہتی ہوگی کہ مجھے بھی گوشت ہمارے مسلمان بھائی دیں گے، لیکن بدقسمتی سے فریج کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ڈیپ فریزر بہت زیادہ بکتے ہیں عید کے دنوں میں، لوگ سٹاک کرنے کے لیے بھرپور تیار ہوتے ہیں۔ حضرت میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں کہ ایک گھر میں جانا ہوا تو بتایا گیا کہ فریج کو رسیوں سے باندھا جاتا ہے، یعنی اتنا گوشت ہو جاتا ہے کہ فریج کے دروازے بند نہیں ہوتے، تو اب اس کے لیے رسیاں خریدی جاتی ہیں کہ فریج بند ہو جائے، گوشت باہر نہ نکل جائے۔ تو ایسا تو نہ کیجیے، جائز دیکھیں، ناجائز ناجائز کی میں بحث نہیں کر رہا، لیکن نام ہی قربانی ہے، رب کے نام قربان کرنا ہے، رب کے بندوں میں تقسیم کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، کیا پتہ ہماری قربانی کسی غریب تک پہنچے، اس کی دعا سے ہماری قربانی قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، تو اس میں ضرور ان کا حصہ ہونا چاہیے، زہ نصیب کے زیادہ حصہ فقراء اور غرباء میں تقسیم ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کو جن جن پر واجب ہے بالخصوص انہیں قربانی کرنے کی شرعی تقاضوں کے مطابق توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کریں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔